بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد آدم کی داستان حیات اتنی ہی طویل ہے جتنی لمبی لمبی صدیاں گزر گئی ہیں۔ انسان اتنے لمبے اور ایسے گھٹن سفر میں اکیلا نہیں تھا۔ ابلیس اس کا ہم سفر رہا، آخری منزل تک ہم سفر رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ اولاد آدم کی زندگی کی کہانی سزا و جزا کی داستان بن گئی ہے۔ مگر عجوبہ یہ کہ انسان اپنی ہی آپ بیتی پر نگاہ ڈالتا ہے تو محض حیرت ہو جاتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا، شرمسار نہیں ہوتا، بلکہ خود فریبی سے اپنا دل پر جا لیتا ہے اور اس ابلیس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے جس نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا کہ آدم کے آگے سر بسجدہ ہو جا۔ کہانی کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، اس صورت میں دلچسپ، سنسنی خیز، عبرتناک اور خیال افزا بنتی ہے جب اس کہانی کے کردار اللہ والے ہوں، سوائے ایک دو کے جو ابلیس کے پجاری ہوں۔ اگر ابلیس اللہ کا حکم مان لیتا اور آدم کے آگے سجدہ میں گر پڑتا تو بات اللہ کی عظمت اور بندوں کی بندگی پر اور عابد و معبود تک ہی رہ جاتی۔ اللہ نے نیک اور پارسا بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ابلیس نے بندوں کو بدی کے راستے پر ڈال کر انہیں دنیا میں جنت دکھا دی ہے، اور یہی وہ ابلیس کی جنت ہے جس نے اولاد آدم کی سوانح حیات میں قوس قزح جیسے رنگ بھرے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابلیس نے اپنے پجاریوں کے لیے جو جنت بنائی اور اسے بڑے ہی دل نشین رنگ دیے، وہ کچھ عرصے بعد صرف ایک رنگ میں روح پوش ہو گئی۔ یہ رنگ خون کا تھا۔ شداد آدم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لگ بھگ ایک ملک کا حکمران تھا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحیح طور پر وہ کس دور کا بادشاہ تھا۔ جب بھی تھا، جہاں بھی تھا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیقت پر سب متفق ہیں کہ شداد کے مزاج شاہی میں فرعونیت تھی۔ اس کا طرز حکومت فرعونوں جیسا تھا۔ رعایا کو وہ اس کے بندے نہیں سمجھتا تھا جس نے انہیں پیدا کیا تھا، بلکہ وہ انہیں اپنا غلام اور اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ درندہ صفت بادشاہ تھا۔ مقہور مجبور رعایا نے جب اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور بھوکی ننگی رعایا نے اسے خدا مان لیا۔ وہ معبود بن گیا، وہ خدا ہی کیا جس کے پاس جنت نہ ہو۔ شداد نے ایک جنت بنائی جو آج تک باغ ارم کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے جنت کے تمام تر رنگینیاں اور رعنائیاں سمو ڈالیں۔ اس جنت میں اس نے حوروں کو بھی لا بسایا۔ یہ حسین اور نوجوان لڑکیاں تھیں۔ شراب کے مٹکے رکھوا دیے اور اہلیت کے تمام تر دل نشین، دل فریب اور سحر انگیز اہتمام کیے۔ جنت مکمل ہو چکی تو شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے گیا، مگر جنت کے صدر دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ گر گیا اور مر گیا۔ خدا کو اپنی جنت میں قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتہ اجل سے پوچھا، کیا کبھی تجھے کسی کے جسم سے روح نکالتے وقت افسوس بھی ہوا ہے؟ ہاں اے پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے جواب دیا، 2 بار۔ ایک بار ایک جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ مسافروں میں سے صرف ایک ماں زندہ بچ نکلی تھی جس کی گود میں 2-3 ماہ عمر کا بچہ تھا۔ وہ بچے کو بھی زندہ نکال لائی تھی۔ اے باری تعالیٰ، تو نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح نکال لاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ماں زندہ نہ رہی تو بچے کا کیا بنے گا، لیکن خدائے بزرگ و برتر، موت و حیات تیرے اختیار میں ہے، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ اور دوسری بار، اے پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے کہا، شداد ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑی محنت سے جنت بنائی تھی، اس پر خزانے لٹا دیے تھے، اس کی تکمیل میں اس کی عمر کا ایک حصہ گزر گیا تھا۔ اس نے اپنی جنت کی تعمیر اس وقت شروع کی تھی جب جوان تھا، تکمیل اس وقت ہوئی جب جوانی گزر گئی تھی۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے گیا تو تیرا حکم ہوا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگے تو اس کی روح نکال لو۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، اپنا فرض ادا کیا، لیکن میرا دل رنج و ملال میں مبتلا ہو گیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہ رکھ سکا کہ اس کا بے روح جسم جنت کے دروازے پر گر پڑا۔ لیکن اے خالق کائنات، میں چوں چرا نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو یہ شداد کون تھا؟ باری تعالیٰ نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، یہ وہی بچہ تھا جسے ماں سمندر میں سے زندہ نکال لائی تھی، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کی ماں کی روح نکال لاؤ۔ فرشتہ اجل نے رکوع میں جا کر کہا، بے شک تو ہمیشہ زندہ رہنے والا، زندگی اور موت دینے والا ہے۔ پھر تاریخوں میں ایک اور جنت کا ذکر ملتا ہے جو شداد کے باغ ارم جیسی پرانی بات نہیں بلکہ کل کی بات لگتی ہے۔ 5ویں صدی ہجری کو تاریخ پرانی بات نہیں کہتی۔ تاریخ میں سال لمحوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ابلیس کے حکم سے بنائی ہوئی دوسری عرضی جنت تھی جس کا خالق حسن بن صباح تھا۔
اس نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن بلا خوف تردید یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خداوند تعالیٰ اس پر وحی نازل کرتا ہے اور براہ راست احکام دیتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے فرقے کے پیروکار آج بھی موجود ہیں۔ حسن بن صباح نے ابلیس کی حکومت قائم کر دی تھی۔ اس نے جو فرقہ بنایا تھا وہ انتہائی خوفناک سازشیں زامہ کے قتل اور بے حد شرمناک اور ہولناک گناہوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس فرقے کی بنیاد بدی پر رکھی گئی تھی۔ جتنی بھیانک وارداتیں حسن بن صباح نے کروائیں وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کا جو استعمال حسن بن صباح نے کیا وہ اس سے پہلے یا بعد کے ادوار میں کبھی نہیں ہوا، اور اولاد آدم اور ابلیس کی جو پر اسرار سنسنی خیز اور فکر انگیز کہانیاں اس دور میں ملتی ہیں وہ کسی اور دور میں نہیں ملتی۔ بھنگ جسے حشیش کہتے ہیں اس فرقے کی روحانی غذا تھی۔ اس فرقے کی کامیابی کا راز بھنگ میں تھا۔ حسن بن صباح کی جنت میں دو ہی تو چیزیں تھیں جو انسان کو ابلیس کا چیلا نہیں بلکہ مکمل ابلیس بنا دیتی تھیں۔ یہ چیزیں تھیں حشیش اور حوریں۔ اس جنت میں حیران کن حد تک خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں رکھی جاتی تھیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حوریں ان سے زیادہ کیا خوبصورت ہوں گی؟ نشہ شراب کا ہو خواہ حشیش کا، یا چرس کا ہو خواہ ہیروئن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ام الخبائث کہا ہے۔ اس میں نسوانی حسن اور جنت کا نشہ شامل ہو جائے تو انسان خود خبائث کا چلتا پھرتا مجسمہ بن جاتا ہے۔ اولاد آدم جب راہ حیات کے اس موڑ پر آ جائے جہاں حسن بن صباح نے جنت بنائی تھی تو اسے ابلیس کے کہکے سنائی دینے لگے۔ یہاں سے ایسے قصوں اور کہانیوں نے جنم لیا جو آج بھی سنو تو دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ واقعہ صداقت پیمانے پر پورے نہیں اترے، لیکن یہ چھوٹی سی چھوٹی تفصیل تک سچے ہیں۔ اعمال صالحہ کہانی نہیں بنا کرتے، کہانی اعمال بد کی کوکھ سے جنم لیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہوتی کہ انسان نے ایک پیاسے کو پانی پلایا۔ کہانی اس سے بنتی ہے کہ ایک انسان نے ایک انسان کا خون پی لیا۔ پانی کا پیاسا کسی کہانی کا کردار نہیں بنا کرتا، کہانی اس انسان سے بنتی ہے جو انسان کے خون کا پیاسا ہو۔ آج داستان گو آپ کے لیے اس دور کی داستانیں لے کر آیا ہے جو سلجوکیوں کا دور حکومت تھا۔ خلافت بغداد کی چولیں ڈھیلی ہو گئی تھیں، اسلام کا پرچم یوں پھڑپھڑا رہا تھا جیسے شمع بجھنے سے پہلے ٹمٹمایا کرتی ہے۔ طوائف الملوکی اسلام کے تاراپود بکھیر رہی تھی۔ اہل صلیب پرچم ستارہ و ہلال کو ہمیشہ کے لیے گرا دینے کی طوفان کی طرح بڑھے آ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے دین کو ہر دور میں سنبھالا اور سہارا دینے کا سبب پیدا کیا۔ اس پر آشوب دور میں جب خلفاء حوث اقتدار کے دیوانے ہو کر اپنے فرائض کو بھلا بیٹھے تھے اور مسلمانوں کی عسکری قوت خلفاء کی عدم توجہ اور شاہانہ طرز بودباش کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اللہ نے سلجوقیوں کو بھیجا۔ ان ترک جنگجوؤں نے آ کر اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھاما، دین کی بنیادیں مستحکم کی، طوائف الملوکی کا خاتمہ کیا، فوج میں عسکری روح پیدا کی اور اہل صلیب کے لشکروں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی۔ اس دور میں فرقہ باطنیہ نے سر اٹھایا اور حسن بن صباح ابلیس کے روپ میں سامنے آیا اور جسد اسلام کا کینسر بن گیا۔ حسن بن صباح آیا کہاں سے تھا؟ تھوڑا سا ذکر سلجوکیوں کا بھی ہو جائے تاکہ داستان گو کی بات سمجھنے میں آسان رہے۔ ان کا دور حکومت اسلام کے عروج اور عظمت و اقبال کا زمانہ تھا۔ سلجوکی ایک غیر مسلم جنگجو سلجوق بن یکاک نسل سے تھے جو ترکستان کے خان اعظم کے یہاں ملازم تھا۔ یہ لوگ فطرتاً جنگجو تھے۔ اللہ نے اس غیر مسلم خاندان کو اسلام کی بقا، سلطنت اسلامیہ کی سلامتی اور توسیع اور دین کی فروغ کی سعادت عطا کرنی تھی۔ اس کا سبب یوں بنا کہ سلجوق بن یکاک نے خان ترکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور اپنے خاندان کے ساتھ بخارا چلا گیا۔ اس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہجرت کر گیا کیونکہ اس میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ قبیلہ اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ سلجوق اپنے اوصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہو۔ بخارا میں وہ اسلام سے متعارف ہوا تو اس نے بلا پس و پیش اسلام قبول کر لیا اور اپنے خاندان اور قبیلے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرا کے کہا کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ تو حکم کے منتظر تھے، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، کن فیکون کا مظاہرہ تھا۔ آل سلجوق تو ترکستان میں وحشی، جنگلی اور تہذیب و تمدن سے بے بہرہ مشہور تھے، جنگجو ایسے کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن اللہ نے ان سے اپنے دین کا تحفظ کرانا تھا۔
سلجوق صرف مسلمان ہی نہ ہوئے بلکہ اسلام کو سر بلند کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی۔ یہ ایک اور داستان ہے کہ سلجوقیوں نے سلطنت اسلام کے عنان کس طرح اپنے ہاتھ میں لی۔ مختصر یہ کہ غیر مذہب اور آوارہ گرد ترک تہذیب اور شائستگی کے پیکر بن گئے۔ تعلیم سے بے بہرہ سلجوقیوں نے عالموں اور فاضلوں کو دربار میں اکٹھا کر کے ان کی پذیرائی کی۔ ان کی خانہ بدوش ذہنیت و مدنیت کے رنگ میں رنگی گئی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دین اسلام کا نور، توحید اور رسالت کا محافظ و ناصر خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کی ذات باری نے جس طرح عرب کے بریا نشینوں، سہران وردوں، گناہوں اور جاہلیت میں ڈوبے ہوئے بندوں کو رسالت اور اپنے دین سے نوازا تھا، اسی طرح پسماندہ ترکوں کو اعزاز بخشا کہ انہیں عسکری قوت اور کردار کی عظمت عطا کی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایران، عراق، شام، الجزیرہ اور ایشیائے کوچک پر چھا گئے۔ ان کے سامنے جو بھی اسلام دشمن طاقت آئی اسے کچل اور مسل کر ختم کر دیا۔ بنیادی تبدیلی تو یہ آئی کہ خلافت عباسیہ کے کردار کی کمزوریوں نے سلطنت میں جو طوائف الملوکی پیدا کر دی تھی اس کا قلعہ کما ہو گیا۔